ڈاکٹر صاحب یہ تاریخ میں ہوا بھی ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو ایگزائل سے واپس آئیں اور انہوں نے پہلا الیکشن لڑا, ضیاء کی پلین کریش کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور پوری کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بن سکے, لیکن محترمہ الیکشن جیتی اور ان کی حکومت بنی تھی. جی لوگ نکلے تھے. آپ 1988 کی بات کر رہے ہیں جی, اور بالکل یہ لازم ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو کل یعنی جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو جا کے ووٹ ڈالیں, کیونکہ اگر ٹرن آؤٹ ہائی ہوگا تو پھر اس ٹرن آؤٹ کو آپ مینوپولیٹ نہیں کر سکتے. اگر ٹرن آؤٹ تھوڑا ہو تو اس کے رزلٹ کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ بیلٹ باکس کو بھر دیں, وہ یہی ہے کہ لوگ جائیں اپنی مرضی کا ووٹ دیں اور اس کا امپیکٹ ہوگا. بالکل 1988 میں بھی کوشش یہی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ بنے, ادھر ادھر کر دیا جائے, لیکن چونکہ لوگوں نے ووٹ دیے, ووٹ گئے, ووٹ ڈالا, تو اس کی وجہ سے وہ حکومت 1988 میں بے نظیر بھٹو کی بن گئی تھی. اور آج بھی تمام مشکلات کے باوجود, تمام مسائل کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ کل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ممکن ہے تو جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنی کمٹمنٹ شو کریں. دیکھیے, نظام میں اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس نظام کو روک کر یا نظام کو ریجیکٹ کر کے آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے. نظام کا حصہ بن کر وہ نظام کے اندر جائیں اور اندر سے اس کی اصلاح کریں. کم از کم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس میں کمیاں ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی جنریشن میں آ کے یہ نظام پہلے سے بہتر ہو. اور اگر آپ یورپ میں ڈیموکریسی کو دیکھیں, امریکہ میں ڈیموکریسی کو دیکھیں, یہ ایک ٹرانزیشن سے اور تسلسل کے عمل سے اور لوگوں کی جو پارٹیسپیشن کی وجہ سے وہ نظام بہتر ہوگا. بالکل درست. بالکل. رشید صافی صاحب, کل کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟ ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا, لوگ نکلیں گے؟ ہم تو تحریک پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, لوگ خود بھی سمجھتے ہیں, اویئر ہیں اس کا. دیکھیے, ہماری تو یہی کوشش ہے اور یہی خواہش اور یہی دعا ہے کہ ایک تو یہ پورا عمل جو ہے وہ بخیر و عافیت تکمیل تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے حق رائے دہی کا اظہار کرے. آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ بلوچستان کے 2 جو افسوسناک واقعے ہوئے ہیں, تو اللہ نہ کرے کہ ایسے مزید واقعات ہو. اور چونکہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد پورے ملک میں تعینات ہے, تو ہماری توقع اور دعا یہی ہے کہ خیر سے یہ پورا مرحلہ گزرے. لیکن اوورآل اس دفعہ اگر میں پنجاب کی حد سے باہر ہو کے بات کروں, خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے, بلوچستان میں اس سے بڑھ کے کنفیوژن ہے. نہ صرف ووٹر کنفیوزڈ ہے بلکہ سیاسی قوت ہے, جو وہاں کی مقامی سیاسی قوت ہے, انہیں بھی نہیں پتا. اس پر آتے ہیں لیکن جو لوگ, ڈاکٹر صاحب, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مذموم حرکتیں کر کے ڈرایا جا سکتا ہے, دھمکایا جا سکتا ہے, بیوقوفی معلوم ہوتی ہے. ہم 1 لاکھ سے زیادہ شہادتوں کا نذرانہ دے چکے ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. اربوں ڈالرز کا ہم نقصان کر چکے ہیں, سینکڑوں اربوں ڈالرز کا نقصان کر چکے ہیں. ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت نہیں بلکہ ہم پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردوں کے خلاف صفا رہے ہیں. اور اس خطے میں صرف نہیں بلکہ ساری دنیا میں اگر کسی ریاست اور کسی معاشرے نے سب سے زیادہ قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف اور ان کے خلاف جنگ کرنے میں دی ہیں تو وہ پاکستان کی قوم ہے. تو یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد جو بھی ان کے پشت پناہ کیوں نہ ہوں, کتنی بھی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں, وہ ہماری ریاست کے خلاف جنگ کبھی نہیں جیت سکتے. مایوسی ان کو ہونی چاہیے. اور یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں, معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ ہاری ہوئی جنگ کے نشانات ہیں, کبھی نہیں جیت سکتے. اور کبھی کوئی عزم میں نے پاکستان کی قوم میں, ریاست میں, ریاستی اداروں میں, لوگوں میں کبھی عزم کی کمی نہیں دیکھی, کبھی ارادہ متزلزل نہیں دیکھا. تو یہ حالات پہلے بھی رہے ہیں, اب بھی ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن ہم نے اپنی قوم کو اس سے نکال کے آگے استحکام, سلامتی, امن اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. تو اس کے لیے سب کو باہر نکلنا چاہیے. بلکہ یہ اگر دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے تو آپ اپنا حصہ اس طرح ڈال سکتے ہیں کہ کل جا کے قطار میں کھڑے ہو کے اپنا ووٹ ڈالیں.